بزرگان محترم، برادران اسلام، ہماری مجموعی طبیعت یہ ہے اور طرز عمل یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ مزاج یہ ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں کچھ تصورات ہمارے بن گئے ہیں، کچھ پرسیپشنز بن گئے ہیں کہ اگر ان کو ادا کیا جائے یا پورا کیا جائے تو وہی نیکی ہے۔ بہت سارا مال خرچ کیا جائے، بہت سارے نوافل پڑھے جائیں، حج کیا جائے، نفلی عمرے کرتے جائیں، تو ہمارے نزدیک یہ نیکیوں کا معیار ہے۔ بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی اہم ترین نیکیاں ہیں، ثواب کے باعث امور ہیں، لیکن ہم دنیا کے اندر اپنے روزمرہ معمولات کے اندر بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور اس کا ہمیں دنیاوی نقصان بھی ہو رہا ہے، دینی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ان نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی سلام کرنا ہے۔ گو کہ یہ سلام کرنا ہماری نگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سلام کے بارے میں جو ہے اس کے نتائج، اس کا رزلٹ یا اس کا جو انعام ہے وہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی۔ چنانچہ ایک تو ہم سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو سلام کے آداب ہم کو معلوم نہیں، اور اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں، آداب بھی معلوم نہیں، اور اس سلام کی جگہ پر پہلی بات تو یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ ان چیزوں نے لے لی، اور بچوں کو خاص طور پر جو ہمارے اسکولنگ بچے ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ انہی الفاظ کو سمجھتی ہے جو اسکول میں ان کو پڑھائے جا رہے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ، ہیلو اور ہائی۔ کیونکہ گھر میں بھی ماحول نہیں ہے، تو چلو اگر اسکول میں وہ یہ چیزیں سیکھ بھی رہے ہیں تو کم سے کم اگر گھر میں ماحول ہو تو گھر سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں بھی چونکہ ماحول نہیں ہے تو آہستہ آہستہ یہ کلمات اور سلام کا جو ایک امتیاز تھا ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بڑی تاکید فرمائی اور بڑی محبت فرمائی، اور بہت زیادہ اس کے مضمرات اور اس کے فوائد امت کو بتائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو سلام کیا کرو، فسلموا تحیۃ من عند اللہ، یہ تحیہ ہے، تحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو انگلش میں،
یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو دین نے تمہیں دیے ہیں، ہم نے تمہیں دیے ہیں، آداب بجا لانے کے، ایک دوسرے سے ملنے میں پہل کرنے کے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب کے اندر ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہماری طرف سے جو تحیہ ہے من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، سلام مبارکتن، بڑا مبارک ہے، بہت برکت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس کیفیت میں رہتے تھے کہ ہم حضور سے سلام میں پہل کر لیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی اور رسول جب کوئی سامنے سے آتا اور حضور براہ راست ہو جاتے اس سے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلام میں پہل فرماتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے کبھی تو ہم پہل کر سکیں، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ایسا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نشست میں تھے، تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 30۔ گویا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات پر نیکیوں کی تعداد بیان فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس نے یہ پورا کہہ دیا اس نے 30 نیکیوں کو حاصل کر لیا۔ اب یہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ انہی نیکیوں کے لیے تو پڑھتے ہیں نا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نیکیوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ جنت کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی بھی ملک کے اندر جائیں، اس ملک کی کرنسی دیں گے۔ امریکہ جائیں گے ڈالر دیں گے، یو کے جائیں گے پاؤنڈ دیں گے، سعودی عرب جائیں گے ریال دیں گے۔ تو اس آخرت کی کرنسی اللہ رب العزت نے ان نیکیوں کو بنایا ہے۔ یہ نیکیاں حاصل کرتے جاؤ، اپنے لیے مرتبے اور درجات حاصل کر لینا وہاں۔ لیکن ہمیں دنیا کے بتائے ہوئے وعدوں اور گارنٹیز پر تو بڑا اعتماد ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کیا اتنا بھی یقین نہیں؟ کیا اتنا بھی اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام، افشا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ یعنی یہ لفظ کرو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، پھیلاؤ کا لفظ افشا۔ کہتے ہیں نا میرا راز افشا ہو گیا، پھیل گیا، لوگوں میں کیا ہو گیا؟ بات جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ پھیل گئی، سر عام ہو گئی۔ تو وہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے افشوا السلام، پھیلاؤ، عام کرو۔ اور اس کی جہاں دینی اس کے برکات ہیں، وہاں دنیاوی طور پر احادیث میں آیا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں میں اس کلمے کی برکت سے محبت پیدا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، میری زبان سے، میرے عمل سے، میرے ہاتھوں سے آپ مامون ہیں، امن کے اندر ہیں۔
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میری زبان، میرے ہاتھ، میرے سارے وجود سے آپ کو جو ہے سلامتی ہی سلامتی ملے گی، امن ہی امن ملے گا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب انسان یہ جملہ زبان سے کہے گا، بار بار کہے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دل میں بھی اتار دیں۔ یہ ہے اس سلام کے فوائد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا، اور وہ چیزیں جو آگے گنوائی ہیں، جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ ہیں بڑی دیکھنے میں معمولی، یعنی عمل کرنے میں بڑی معمولی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حکم فرما رہے ہیں عیادت المریض، مریض کی عیادت کیا کرو۔ کس کی؟ مریض کی عیادت کیا کرو۔ لیکن عیادت کرنے کے بھی آداب ہیں۔ ویسے تو سلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، ہم لوگ مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں، بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کی عیادت کرو فَلْيُخْفِفْ، تھوڑا سا ٹائم بیٹھو، بالکل تھوڑا سا ٹائم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے انسان گزرے اس امت کے، تو مرض الوفات میں بستر پر تھے، تو ایک صاحب آ گئے عیادت کے لیے، اٹھنے کا نام ہی نہ لیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ صاحب بیٹھے میں، اب کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی اٹھو یہاں سے، مجھے تنگی ہو رہی ہے۔ آدمی جب مریض ہوتا ہے تو اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ ایک حالت میں رہ نہیں سکتا، کبھی اس بیچارے کو کروٹ چینج کرنی ہے، کبھی اس کو سیدھا ہونا ہے، کبھی اس کو الٹا ہونا ہے، کبھی اس نے کپڑا اوپر کرنا ہے، کبھی کپڑا نیچے کرنا ہے، تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اشارتاً کہ بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اٹھتے بھی نہیں ہیں، وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، حضرت اندر سے کنڈی لگا لوں؟ کیا کہنے لگا؟ میں کنڈی لگا لیتا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، خود نہیں اٹھ رہا، ویسے کہہ رہا ہے۔ حضرت نے کہا بالکل کنڈی لگا لو، لیکن باہر سے لگا لو، یا آپ تشریف لے جائیں یہاں سے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ اعمال کے آداب ہوتے ہیں، تو یہ سلام کے بھی آداب ہیں۔ چنانچہ کوئی ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، کھانا کھا رہا ہو، کسی عمل کے اندر مشغول ہو، تو اس وقت سلام کرنا نہیں چاہیے۔ آدمی کھانا کھا رہا ہو، مجلس میں ہو، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی شخص دوسرا آیا، السلام علیکم، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سلام کے آداب کے خلاف ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے مسجد کے اندر، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، آپ آئیں ساتھ میں بیٹھ جائیں، جب وہ فارغ ہو جائے پھر آپ سلام کریں۔ کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے، لوگوں میں بڑی عادت ہے، کوئی شخص گزرا ایسے ایسے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پہلی بات تو یہ سلام ہی نہیں ہے، اور بیچارہ وہ ڈرائیو کر رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ ہے، وہ آپ کی طرف مشغول ہوا، چلو گیا، کہیں لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو سیکھنے کی ہیں، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اور لوگوں کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن گھر میں سلام نہیں کرتے، بیوی بچوں سے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے، ان کو کیوں سلام کریں، یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ ہر وقت کا ملنا ہے نہیں، بلکہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق کے لیے
بزرگان دین نے بڑے وظائف بتائے ہیں، ان میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو چاہے کوئی نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص آدمی پڑھ لے، انشاءاللہ گھروں میں رزق کی فراوانی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی، اور رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ تو بہرحال میں بات کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا۔ پہلی بات تھی عیادت المریض، دوسری واتباع الجنائز، اور جنازے کی اتباع کرنا۔ ایک ہے جنازے میں شرکت کرنا، یہاں لفظ استعمال ہوا اتباع، یعنی جنازے کے ساتھ کچھ دیر چلنا، جنازے میں شرکت کرنا۔ یہ تو بہت بڑا عمل ہے ہی، لیکن جب جنازے کو اٹھا لیا جائے تو اس کے ساتھ کچھ قدم چلنا، دیکھو چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر کوئی بہت بڑی بات معلوم نہیں ہو رہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت براء بن عازب کہہ رہے ہیں ہمیں حکم دیا، حضور امرنا۔ آگے فرمایا وَنَذْرُ الضَّيْفِ، اور مہمان نوازی کرنا، اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، وَعَوْنَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا، اور آخر میں فرمایا وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، اور سلام کو پھیلانا۔ یہاں بھی لفظ استعمال ہوا سلام کا پھیلانا۔ آج کل لوگ جو ہے سلام کے معاملے میں میسیجز میں کافی آتے ہیں، دور ہے موبائل کا، تو لکھتے ہیں سلام۔ کیا لکھتے ہیں؟ سلام۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کم سے کم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا، سلام تو کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے ملنے کے لیے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ کچھ یہودی آئے تو انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکم، سام کہتے ہیں ہلاکت کو، بیماری کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے حجرے میں سن رہی تھی، تو برجستہ انہوں نے، حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تیرے اوپر جو ہے ہلاکت ہو اور لعنت ہو۔ تو جب وہ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ یہ آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا آپ کو یہ کہا، تو حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، بس جو تم نے کہا وعلیکم تمہارے اوپر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رفق، اپنے اندر رفق کو پیدا کرو، حدیث ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنے اندر نرمی کو پیدا کر۔ کسی بھی چیز کے ساتھ جب نرمی مل جاتی ہے زانہ اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے۔ آپ وعلیکم کہہ دیتی تو جواب بھی ہو جاتا، وہ تو میں نے دینا تھا، جواب بھی ہو گیا، اور میں نے زبان کا سخت الفاظ میں استعمال بھی نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان اعمال کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ان کی برکات ہوتی ہیں، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، رشتوں میں برکت۔ آج گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر فساد ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بچوں اور ماں باپ میں لڑائی ہے، رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی ہے۔ کوئی تو عمل ہوگا نا جو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کو ایک جنگ کے اندر شکست ہوئی، صحابہ نے غور کیا، سب نے، یہ شکست کیوں ہوئی؟ دیکھو چیزوں کے معاملے میں اللہ سے رجوع اگر ہو تو کوئی چھوٹا سا عمل بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سب نے جو ہے غور کیا کہ لگتا ہے کہ مسواک کی سنت پر ہمارے ہاں عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ جنگ کی کیفیت اتنا وقت نہیں مل رہا، ہم نے مسواک کو ترک کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں، حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضرت نے، تو مسواک کا عمل شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے جنگ میں فتح نصیب فرما دی۔ اب یہ کوئی قصے کہانی یا کوئی مریخ کے نہیں ہے، یہ ہمارے ہی اسلاف کے کارنامے ہیں۔
کہ ایک چھوٹی سی سنت کے احیاء پر اللہ کو اپنے حبیب کی اتنی غیرت ہے اپنے حبیب کے عمل کی اتنی آپ حیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کی. کوئی ایک عمل بھی اگر امت زندہ کرتی ہے اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت امت کے نقشے تبدیل فرما دیتے. اور آخر میں ایک حدیث اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموہ، میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں. یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی نا، جب حضور نے فرما دیا تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گئی بات. الا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں، ایسی چیز کی طرف اشارہ نہ کر دوں کہ اگر تم کرو اس کو تو آپس میں تم لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے. تحاببتم. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. کرو نہیں، پھیلاؤ. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.